السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آئیے چلتے ہیں آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے، جب ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرایا اور ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے دھول کے بادلوں نے سورج کو ڈھک لیا۔ ٹیمپریچر مسلسل کم ہونے لگا۔ جب سورج سے ڈسٹ کے بادل ہٹے تو ٹیمپریچر کئی گنا بڑھ گیا۔ زمین پر رہنے والا 25 کلو گرام سے کم وزن کا ہر جانور ختم ہو گیا، اور اس طرح سے ڈائناسور کی طرح کے تمام بڑے بڑے خوفناک جانور مکمل طور پر زمین سے ختم ہو گئے۔ 4.7 کروڑ سال پہلے زمین کے انوائرمنٹ کے اندر اچانک بہت سے بدلاؤ آنے لگے اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر ہلچل ہوئی، جو خشکی کے دو بر اعظموں کو ایک دوسرے کے پاس لے گئیں۔ ان میں سے ایک بر اعظم تھا آج کے موجودہ دور کا انڈیا، جو بر اعظم ایشیا کے ساتھ مل رہا تھا۔ ان دونوں خشکی کے بڑے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کوئی ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ بننا شروع ہو گئے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی بنی۔ یہ پہاڑ اتنے اونچے تھے کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم اچانک بدلنے لگا۔ زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، جو کہ پہلے بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور یہ ٹیمپریچر انسانوں کے رہنے کے لیے ناممکن تھا۔ ان پہاڑوں سے گزرنے والا برف آگے جا کر ندی نالوں میں بدلنے لگا، جس سے ہم انسانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی آج بھی پینے کا صاف پانی لیتی ہے۔ گلوبل کولنگ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پر سبزہ بڑھنے لگا اور انسانوں کے رہنے لائق موسم تیار ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی خاص مہمان کی آمد کے لیے زمین اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور یہ مہمان تھے ہم انسان۔ یعنی تمام تیاریوں کے پیچھے ایک دماغ اور سوچ تھی جو کہ ہم انسانوں کو زمین پر بسانا چاہتی تھی، اور اسی سوچ کے حکم کے مطابق زمین نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت 22 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ دوستو، آج کی موجودہ سائنس پہاڑوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ ہماری زمین پر ایک ڈائنامک بیلنسنگ کا کام کرتے ہیں۔ زمین پر ہر سیکنڈ کے اندر تقریباً 2 زلزلے آتے ہیں، جن کی شدت بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ شدت کے ہوتے ہیں کہ زمین کے بیلنس کو خراب کر کے ہمارے زمین کے ماحول کو بالکل تباہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جب کسی چھوٹے سے اٹامک حملے کے بعد زمین کی حرکت پر اور اس کے انوائرمنٹ پر اثر پڑتا ہے، لیکن پہاڑ ان کی شدت کو روک کر زمین کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی کہ اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے۔ اگر ہم پہاڑوں کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیں تو ہماری زمین ان بیلنس ہونا شروع کر دے گی۔ یہ قدرتی طور پر زمین پر موجود لنگر ہیں، جو جتنے بڑے سائز کے باہر سے نظر آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بالکل ایک کیل کی طرح۔ کیونکہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی اونچائی تقریباً 8.8 کلومیٹر ہے، لیکن زمین کے اندر سے یہ تقریباً 250 کلومیٹر کی گہرائی تک موجود ہے، یعنی کہ زمین کے کرفٹ کو ہلنے سے بچا کر اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ النبا کی آیت 5 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخے؟ اس کے علاوہ سورہ الحجر کی آیت 19 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر لنگر ڈالنا یعنی کیلوں کی طرح زمین کے اندر گھسا دینا پہاڑوں کا مطلب یہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید سورہ الانبیاء کی آیت 31 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ لوگوں کے بوجھ سے ہلے نہ اور نہ ہی جھکنے لگے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہاڑوں کو لنگر کہا گیا ہے، جو کہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے یا اس کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین پر رکھے گئے ہیں۔ دوستو، پہاڑ دنیا کے کئی ممالک کے لیے قدرتی طور پر موجود بارڈر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ ماحول اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ طوفانی بارشوں اور سیلاب کو روکنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان کا زمین پر موجود ہونا انتہائی ضروری اور کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور ان کی اہمیت سے آج کی موجودہ سائنس بھی انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ سب کی سب باتیں اس کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کے اندر بیان فرما دی، جسے آج سائنس ہو بہو تسلیم کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو دنیا کی جدید ترین مشینری یا کوئی بھی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اسی لیے سورہ الفاطر کی آیت 43 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے تاکہ یہ جھول نہ جائیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا انہیں تھام سکے۔
دوستو زمین پر پہاڑوں کا ٹکے رہنا دراصل گریوٹی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اور یہ ڈسکوری 21ویں صدی کی اب تک کی سب سے بڑی ڈسکوری کے طور پر سائنسدانوں نے ڈسکور کی ہے، مگر قرآن کریم کے اندر اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے، یعنی کہ اس سے مراد گریوٹی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق ہے، اور بظاہر تو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس نے اللہ کے حکم سے زمین پر موجود پہاڑوں کو اور ہر ایک چیز کو تھام رکھا ہے۔ دوستو یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر ایک مخلوق کو ایک روز موت آنی ہے، اور ان پہاڑوں کی موت کا وقت ہوگا قیامت کے روز، جب ہر ایک انسان کو اس کی قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کیا جائے گا تاکہ محشر کا میدان لگایا جا سکے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ کاف کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اس روز ہم سب کو جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد سورہ النمل کی آیت 88 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن اس روز یہ اس طرح سے اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور بے شک وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ دوستو پہاڑوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے ختم ہونے تک اور انسانوں کے لیے ان کے بنانے کی حکمت کو وہی ذات آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان کر سکتی ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہو۔ زمین اور آسمان کے بننے میں اور کائنات کی ہر ایک چیز کی موجودگی میں مائنڈ یا سوچ ایک ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک سیارے کا آپٹیکل شیپ کے اندر گردش کرنا، ایک جیسی شیپ کے اندر موجود ہونا، پرندوں، انسانوں اور جانوروں کا جوڑوں کی صورت میں موجود ہونا، اور دنیا و کائنات کی ہر چیز جس کے اندر انسان بھی شامل ہیں، ان سب کا ایک خاص میتھمیٹیکل شیپ کے اندر موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ یا مائنڈ موجود ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، جو کہ اکیلی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کی سورہ السجدہ آیت 53 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان میں عنقریب تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے خود تمہاری جانوں کے اندر کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ یہ سچ ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں آج غیر مسلم بھی کئی سالوں کی کڑی محنت اور ریسرچ کے بعد حق یا سچ ثابت کر رہے ہیں۔ خود انسانوں کے اندر نشانیوں سے مراد ڈی این اے کی دریافت ہے جس نے انسانوں کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ آج بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے۔ ان نشانیوں کے اندر پہاڑوں کی موجودگی کا علم اور انہیں پیدا کرنے کی مفصلیت بھی شامل ہے۔ کیا اب بھی کوئی قرآن کریم کی الہامی کتاب یا اس کے سچا کتاب ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ In the field of geology we have come to know today, the geologists they tell us that the radius of the earth is approximately 3,750 miles, and there are high possibility that this superficial layer, the earth's crust, it will shake. Quran says in Surah Naba, chapter number 78, verse number 6 and 7, we have made the earth as an expanse, wal jabala autada, and the mountains as stakes. And today we have come to know in the study of modern geology that mountain has got deep roots. This was known in the second half of the 19th century. You can only see a small part on top, the majority is down in the ground, or like a tip of the iceberg. You can see the tip on the top, and about 90% is beneath water. And Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 32. Wal jibala arsaha, and we have made the mountain standing firm on the earth. Geologists today do say that the mountains give stability to the earth. Not all geologists, but many do say. I have not come across a single geological book, and I challenge Dr. William Campbell to produce a single geological book, not his personal correspondence with the geologist. That doesn't carry weight. His personal correspondence with Dr. Keith Moore, documented proof. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔